اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج خبریں دو بڑی ہیں۔ ایک خبر ہے بشریٰ بی بی کو زہر دینے سے متعلق اور عمران خان صاحب کے ارشادات عالیہ، اور دوسری خبر ہے کہ 8 ججوں کو، یعنی کہ اسلام آباد کے تقریباً آلموسٹ تمام ججوں کو جو ہے وہ کوئی خطرناک قسم کا جو پاؤڈر ہے اس سے بھرا خط بھجوائے گئے ہیں، جس کے اوپر سنگین نتائج کے یا کوئی خطرناک قسم کے نشانات درج ہیں، نہیں توڑ وہ جو ڈیتھ کے نشانات ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اب یہ بحث نہیں چل نکلی کہ یہ کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب ادھر بیٹھ کے سلام پیش کر رہے تھے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں جن ججوں نے خط لکھا ہے، اور بھی بڑے انہوں نے انکشافات کیے ہیں، لیکن ان سب سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یار کہ ہم بہت خوش خبریں کرتے ہیں، بہت خبریں صرف ہم پولیٹیکل کرتے ہیں، بڑی سنگین اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیریس قسم کی خبریں ہم کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی لائٹ خبریں کیوں نہیں لیتے؟ میں آج سوچ رہا تھا بس شوبز کی یا پھر کوئی انٹرٹینمنٹ کی یا کوئی صحت سے متعلق کوئی اچھی خبریں۔ ہمارا ٹیسٹ اتنا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تلخ سا خبریں، تیکھی، تیز، بد ذائقہ، بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں ہم سن کے مجھے لگتا ہے کہ یار تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے۔ تو آج ہم ایک انٹرٹینمنٹ کی خبر شامل کریں گے، تھوڑا سا لائٹ صورتحال کو کریں گے، اور وہ آگے چل کے کریں گے۔ درمیان میں ہم نے چونکہ جو خبریں ڈسکس کرنی ہیں وہ جو ججوں والی خبر ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ جج کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، جو دوسری 2 خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کہا اور جو بشریٰ بی بی نے کہا، بشریٰ بی بی کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک ولاگر سے مل سکیں۔ ابھی تک میں نے وہ پتہ نہیں کیا کہ وہ کون سا ولاگر تھا جس کے ساتھ، میرا خیال ہے 1-2 ہی ہیں جو بڑے فیورٹ ہیں۔ پتہ نہیں عمران ریاض صاحب ادھر تھے کہ میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کون سا ولاگر تھا جس سے وہ ملنا چاہ رہی تھی اور ان سے وہ اکیلے میں بات کر رہی تھیں، اور عمران خان صاحب کو جا کے باقی صحافیوں نے شکایت رہی۔ ایک ہی گل ہوئی، صحافیوں نے بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہو جائے اور آپ سے وہ جو گفتگو کرے وہ آپ کو مسنگ پڑ جائے۔ یہ صحافیوں کو قابل برداشت نہیں ہوتا، اور ویسے بھی جو اتنے جیل میں جاتے ہیں، ڈیالہ جیل میں، صحافی ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کا لاوا پھٹ رہا ہوتا ہے، جو لاوا پخ رہا ہوتا ہے، یا کہ مزید سنگین صورتحال کی جو خبریں سنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کیمپ کے سارے لوگ جو صحافت میں بھی ہیں وہ سارے کے سارے، تو عمران خان صاحب نے اس پر جو بات کی ہم وہ ڈسکس کریں گے، عمران خان صاحب نے جو باتیں کی وہ ڈسکس کریں گے، لیکن جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک عمومی سی بات، ایک جنیرک سی بات، جس کو کہتے ہیں نا آپ اچھا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میں صرف یہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے نفس کہتے ہیں سانس لینے والی مخلوق جتنی ہے، چرند، پرند، حیوانات، مطلب وہ مکروہات، طیبات، اور انسان، ہر قسم کا جو سانس لینے والا جانور ہے جس میں اللہ پاک نے تھوڑی سی عقل، سمجھ، بوجھ رکھی ہے۔ انسان کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہ حیوان ناطق ہے، زبان رکھتا ہے، خیال پیش کر دیتا ہے، اپنی بات کر لیتا ہے، اپنا معافی ضمیر بیان کر لیتا ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی نہیں دی، یہ مجھے خیال کیوں آیا، یہ ابھی میں نے ایک جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا اس کو کہتے ہیں، ایکس، ٹویٹر کے اوپر میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بطخ باہر بے چین ہے، تو اس کے 5 چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ نیچے کہیں گہری جگہ پہ گرے ہیں، تو وہ وہاں سے، میں کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ کو دکھا دوں، وہ وہاں سے ان کو نکال کے تو وہ بطخ کو دے رہی ہے، اور بطخ کی بے چینی دیکھنے والی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ تب بات آئی کہ یار یہ اولاد کا غم، یہ اس سے بڑا غم جو ہے وہ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے، ہر وہ چیز جو جاندار ہے، یہ اس کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا اولاد کا۔ اور جس بندے کی اولاد نالائق نکل آئے سر، اور جس بندے کی، چلیں پہلے کہہ رہے تھے کہ جس کی اولاد لائق نکل آئے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور جس کی اولاد نالائق نکل آئے، نافرمان نکل آئے، گستاخ نکل آئے، بدتمیز نکل آئے، سر اس سے بڑا دکھ جو ہے وہ شاید کوئی اور ہو۔ اتنی تکلیف دہ
اتنا تکلیف والا جذبہ، اتنی تکلیف والی کیفیت شاید اور کوئی نہیں سر. اور پاکستان کی فوج کے ساتھ یہی ہو رہا، اولاد نالائق نکل آئی. اس وقت جو پاکستان کے اندر جو کشومت لگی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر روز ایک نیا تماشا لگتا ہے، روز ایک نیا تماشا لگتا ہے. کیوں؟ اولاد نالائق نکل آئی، اولاد گستاخ نکل آئی. اور وہ اولاد بھی وہ جڑی بڑی چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ، اور کہ میرا تو دنیا میں ہوگا بے مثال، میرے بچے میرے نونہال. یہ نونہال کی مشہوری مجھے یاد آ گئی ہے. تو اس طرح کی لوریاں دے کے اور چوریاں کھلا کے جس کو بڑا کیا ہوا ہو، وہ جناب کے پیو نو مارے چپیڑاں، ماں نو کڈے گالاں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس ماں باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے یہ وہی جان سکتا ہے جس کی اولاد جو ہے وہ نالائق، گستاخ، ناہنجار، نافرما بردار نکل آئے. یہ عمران خان صاحب اسی طرح کی ایک اولاد ہیں. ان کے بہرحال میں پرسنل لیول کے اوپر نہیں جانا چاہتا ہے. ان کے پرسنل لیول کے اوپر بھی جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے والد صاحب سے متعلق، اور جو وہ چھوڑ دیں، ہم وہ بات نہیں کرتے. میں اس کو خالصتاً سیاسی بات کرتا ہوں. ادھر بھی کوئی اچھی اطلاع نہیں ہے، میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں. اور میں کبھی وقت آئے گا آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا عمران خان صاحب کی پرسنل، وہ بھی ہوگی. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ پولیٹیکل ہے. عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ہیرو کے طور پر، یعنی کہ لاڈلا بیٹا پروان چڑھایا، بڑا کیا کہ یہ مار مار کے پھینٹی چاڑے گا. کن کو؟ ان کے دشمنوں کو، ان کے شریکہ برادری کو. کن کو؟ جو پہلے سے ان کی جن کے ساتھ نہیں بنتی، وہ نون لیگ تھی، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی تھی، واٹس ایور جو بھی تھے. لیکن سر پائے نہ آئے نے بالکل اسی طرح کہ وہ ایک ناہنجار قسم کا بچہ جس کو کوئی کام نہیں کرنا آتا، ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کرنا آتا. ابا جی جو ہیں وہ بڈھے بارے کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی بنے گا، تو وہ جناب باہر جا کے جوا کھیڈندا گھر دے جناب چھاپے پیرے پولیس دے، یعنی اس طرح کی. اور جب اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ یار کوئی کم کر، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا. ہمیں وہ شہریار افریدی کہتے تھے نا، چیف آف آرمی اسٹاف قوم کا باپ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی اپنے باپ کی بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ ان کی اولاد تھی، یہ ان کی سیاسی اولاد تھی. تو وہ ایگزیکٹلی یہی کیا تھا انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ. جب جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ عمران خان صاحب ہم نے دیکھیں کہ بڑا رسک لے کے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، ہم نے بڑا محنت کی ہے. ماں پیو کہندا نا نلائق بچیاں نو، کھوتے دے پترو پڑھیا کرو، میں بڑے کمائی کر کے مر گیا، درختاں تو نہیں لگتے پیسے. اس طرح کے ڈائلاگ ساری ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہوتے ہیں. تو جنرل باجوہ صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو اسی طرح کی باتیں کی تھی کہ خان صاحب یہ جو آپ نے وزیر اعلیٰ 2 لگائے ہیں کے پی کے میں اور پنجاب میں، انہوں نے ریڑھ نکال دی، ہماری گالیں پڑتی ہیں فوج کو. خدا کا خوف کریں، یہ چینج کریں. لیکن خان صاحب جو تھے وہ بدتمیز، نالائق. تو آج تک وہ بدتمیزی اور نالائقی چل رہی ہے. اب فوج جو ہے بالکل وہی حال ہے جو ایک ستائے ہوئے ماں باپ کا ہوتا ہے. اب فوج کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کی کرے گا. تو ظاہر ہے کہ پھر جب اس طرح کے ہو جائیں نا جی، تو پھر کام خراب ہو جاتے ہیں. لوگ پھر آنکھ بھی کر دیتے ہیں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے. اور پاور پالیٹکس میں تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے. پاور پالیٹکس میں تو جو ہے وہ ہمارے پاس مثالیں ہیں. وہ مثالیں یہ کہاں کی ہیں جی؟ یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، وہ یہ مغلوں کی مثالیں ہیں، اور بے حساب مثالیں، بے حساب. اور اس دور کی مثالیں کہ پھر اگلے جو ہیں وہ پھر فرق کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پیا جائے ایڈی نالائق اولاد نہیں چکی جاتی. تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے. لوگ حقیقی اولاد کو جناب سائڈ تے لا دیندے ہیں، یہ تو سیاسی اولاد ہے. تو جو خصومتیں اس وقت جاری ہیں، جو مطلب ایک بات ختم نہیں تھی دوسری شروع ہو جاتی ہے. اب نئی بات آ گئی ہے. بشرا بی بی آج پیش ہوئی تھی ڈیالہ جیل میں، ہائے مینوں زہر دیتا. پہلے انہوں نے کیا کہا تھا جب پچھلی دفعہ آئی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر اس کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر، جنرل ندیم انجم اور جنرل فیصل نصیر ذمہ دار ہوں گے. آج یہ کیسٹ کی اے سائڈ تھی، آج کیسٹ دی بی سائڈ چلی. انہوں نے کہا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا، آج عمران خان صاحب کی غلطی نا کیسٹ بی، تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے. اور یار وہ کون سی دوربین ہے
جو آپ نے لگا کے رکھی ہوئی ہے، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کھانے میں 3 قطرے ہارپک کے ڈال دیے ہیں اور مہینے بعد میری ڈیتھ ہو جانی، خدا کا خوف کرے۔ مطلب آپ کہنے کو وہ ہیں مذہبی کے روحانی شخصیات، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ مینوں معاف کرے، یہ جملے بھی نہیں کہنے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ مینوں معاف کرے۔ کلیم تو یہی ہے نا کہ جی کو بہت پہنچی ہوئی۔ وہ تو جناب ان کے صاحبزادے کہتے تھے کہ وہ تو کبھی میں نے تو ان کو مسلح سے اٹھتے نہیں دیکھا، وہ تو ہر وقت کیا اس کو کہتے ہیں جائے نماز کے اوپر بیٹھی رہتی ہیں۔ شادی سے پہلے جب افواہیں چلی تھی نا خبریں، یہ اپنے کیا نام ہے ان کا، اپنے عمر چیمہ صاحب نے جب خبر دی تھی کہ پائن وہ کڑکاتا انہوں نے نکاح عمران خان صاحب نے، تو تب ان کے صاحبزادے یہی بات کرتے تھے، چلیں آپ کا تاثر تو یہ ہے یار جھوٹ سے نہ بولو، لیکن تسی تو خیر کیتی ہوئی ہے، ان سے کیا کسی چیز کی امید رکھنی۔ تو آج انہوں نے بھری عدالت میں یہ بتا دیا کہ جی کہ وہ ٹوائلٹ کلینر میرے کھانے میں اس کے 3 قطرے، یہ تانوں کنے دسیا کہ جی پان والے نے صرف 3 قطرے پائے ہیں؟ مطلب لیول چیک کریں آپ جھوٹ بولنے کا، کہ وہ 3 قطرے ڈالے ہیں، میرے سینے میں جلن ہے، میری آنکھوں میں سوجن ہے، اور جناب میری جو ہے وہ 1 ماہ بعد زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے یہ ٹوائلٹ کلینر ڈالنے سے، مجھے آنکھوں میں سوجن ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہے۔ بشرا بی بی نے مزید کہا کہ مجھے کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک صحافی نے پوچھا کہ بشرا بی بی سی کے زہر والے معاملے کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس کے جواب میں بشرا بی بی نے کہا میں کتوں لے آواں ثبوت، وہ بھائی اتوں لے آؤ نا جس نے آپ کو بتایا کہ 3 قطرے، بلائیں اس موکل کو، بلائیں اس قید کی ہوئے جن کو جس نے آپ کو بتایا کہ بی بی 3 قطرے پاتے نہیں، یا پھر یہ آپ کے ایلوژنز ہوتے ہیں، یا یہ پھر آپ کوئی شیزوفرینیا نامی کسی بیماری کا شکار ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرے تو ٹرک چڑھنے لگا، ٹرک تو مینوں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب یاد آ گئے، ٹرک چڑھنے لگا، تو وہ سچ مچ آپ کو ٹرک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب ہمارے ایک دوست ہیں منصور علی خان صاحب، ان کو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھنا منصور، انہوں نے حملہ کرنا ہے، انہوں نے گولی چلانی ہے اور بہانے سے داخل ہونا ہے انہوں نے، اور یہ جو گھر کی وہ والا کونا ہے وہاں سے انہوں نے مجھے فائر مارنا ہے، میں نے ادھر ہی بیٹھے ہونا ہے۔ احتیاط ہے یار، بالٹیاں منہ تے چڑھا کے پھری جا رہے سن۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے جج سے مکالمہ کیا عمران خان صاحب نے۔ اب عمران خان صاحب نے ججوں کو جو سلام پیش کیا ہے اور جو ججوں کو خط ملا ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے دوسرے ولاگ میں۔ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں باقی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں جی، بانی پی ٹی، یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے عارف الوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا، یہ صحافیوں سے وہ گفتگو کر رہے ہیں جیل میں، کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے، چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار ہے، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کرایا، یعنی کہ ہمیں باہر نکالا اور ان کو وہ اندر لے کے آئے، اور مطلب یہ کہ اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر دھاندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا، اور مطلب وہی پرانی ریکٹرک باتیں، جو نئی باتیں ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ جی کہ شوکت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا اس لیے ہم خاموش رہے۔ اچھا جی، وہ کسی موکل نے بھیج دیتا سی، خان صاحب آپ ہی نے بھیجا تھا نا، اور کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ جب الیکشنوں سے پہلے وہ جنرل فیض حمید صاحب کو لفٹ نہیں کرا رہے تھے، ان کی باتیں نہیں مان رہے تھے، تو اب جب ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا ان کے خلاف، اور ثاقب نثار صاحب نے ان کو فارغ کیا تھا۔ تو ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت صدیقی سے کے الزامات یا اس سے بھی پہلے شروع کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اچھا دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی صحافی نے سوال کیا کہ شوکت صدیقی نے جنرل فیض حمید پر الزام لگائے تھے، اس پر اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، ایک صحافی نے کہا، انہوں نے کہا کہ مینوں کی فرق مند ہے، جنرل فیض دا بھی کرنا کرو، لو جی جنرل فیض صاحب آرام جی، جنرل فیض صاحب سکون ہے ہوں، تو کہتے ہیں وہ پکڑے اس کو بھی کریں، جو کرنا ہے کریں۔ میں نے کون سا فیض حمید کو کوئی اپائنٹمنٹ کی تھی، وہ اور جناب ٹاڈے میرا فرشتے آگے کر گئے سن۔ جنرل عاصم منیر کو اتوار والے دن جو ہٹایا تھا کہ یہ میری بیوی کا پیچھا کرتا ہے، مطلب جاسوسی کرتا ہے، یہی تھا نا، رات کو اتوار والے دن ہٹا کے تو کس کو لگایا تھا؟ فیض حمید صاحب کو لگایا تھا۔ میں نے اپائنٹمنٹ جھوٹو جھوٹ چتا لی۔ اور باقی جو ہے وہ انہوں نے یہ والی بات اپنی بیگم والی کی کہ جی کہ میری بڈھی نو جناب زہر دیتا جا رہا ہے، اگر اس کو زہر دیے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا؟ میں تو کٹ کڑا کے دیاں گا، مطلب یہ تھا۔ اور اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے،
اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو بڈھی بندے دا کہندی اینو کچھ ہویا تے آصف منیر ذمہ دار ہوئے گا، اور بندہ جڑا وہ کہندا میری بڈھی نو کچھ ہویا تو میں آصف منیر کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھائن آپ کا قصور نہیں ہے، ہم تو صرف پاکستان کی فوج کو بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ اولاد آپ کی نکل آئی نالائق، تو خاندانی منصوبہ بندی پر اب عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی ساری اولادیں نالائق ہی نکلنی ہیں، کیونکہ آپ اس کے مجاز نہیں ہیں سیاسی اولادیں پیدا کرنے کے۔ تو جب یہ تھوڑی سی وہ ایک ناجائز اولاد ٹائپ ہو جاتی ہے جس کے آپ مجاز نہ ہو، سوری فار دیٹ، تو ہم صرف اتنا سا کہیں گے کہ یہ روزانہ جو ایک نیا کٹا کھلتا ہے، روزانہ ایک جو فساد کھڑا کیا جاتا ہے، یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایم ہی یاد آ گیا تو یہ بات کر لی۔ تو یہ بیسیکلی پاکستان کی فوج کو ایک طرح سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ اب کیا فوج کیا ریٹیلیٹ کرے گی، کس طرح کرے گی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، فوج جو ہے لمحہ پہ جائے گی اور ساروں لمحہ پا دے گی، یہ میرا خیال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی بھی قسم کے غیر دستوری بندوبست سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم پہلے 4 مارشل لائن مکتا چکے ہیں اور حالات جو ہیں وہ مجھے تو کم از کم بہت اچھے نہیں لگ رہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ میں دور کی کوڑی لا رہا ہوں۔ لیکن جب اس نہج پر معاملات پہنچ جائیں تو پھر وہ سیٹل کسی نہ کسی بڑی بات کے اوپر ہوتے ہیں، کوئی بڑا کام پہنتا ہے تو وہ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں، ادروائز تو اس صورتحال میں کوئی، یا یوں کہہ لیں کہ اس صورتحال کو نارمل انداز میں اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔